اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، جو شرک کو اپنائے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک۔ اللہ تعالیٰ بچائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں، کوئی کفر کو اپنائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ اللہ تعالیٰ بچائیں اور محفوظ رکھیں، کوئی فسق کو اپنائے تو کیا ہوتا ہے؟ فاسق۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، کوئی بدعتوں کو اپنائے تو کیا ہوتا ہے؟ بدعتی۔ اسی طرح جو الہاد کو اپناتا ہے وہ ملحد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ الہاد کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو الہاد اپناتا ہے وہ ملحد ہے، لیکن الہاد کیا ہے؟ اس سے پہلے چلے جو لفظ آیا اسی سے آپ آسانی سے سمجھیں گے۔ جو بدعتیں اپناتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعتی۔ جو الہاد اپناتا ہے وہ کیا ہے؟ ملحد۔ اب دو اور دو چار کی طرح لفظ ہے، سمجھ میں آ جائیں گے، دونوں آ جائیں گے۔ سوال یہ ہے بدعت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جو بات دین اسلام میں نہ ہو اسے دین اسلام میں داخل کرنا یا ماننا یہ بدعت ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو بات دین اسلام میں نہ ہو اس کو دین اسلام میں داخل کرنا یا ماننا کہ یہ بات ثواب والی ہے، دین اسلام والی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اچھا، جو بات دین اسلام میں ہو اس کا انکار کر دینا یہ الہاد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں نہیں سمجھ میں؟ دو اور دو چار کی طرح الفاظ ہوتے ہیں، شرط یہ ہے میں اور آپ یاد کتنا رکھتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جو بات دین اسلام نہیں ہے میں ثواب سمجھ کے اپنا بیٹھوں اور اقرار کرتا جاؤں یہ بدعت ہے، اور جو دین اسلام میں ہے اس کا انکار کرتا جاؤں یہ الہاد ہے۔ جب بدعتیں اپناؤں گا بدعتی بنوں گا، جب الہاد اپناؤں گا تو ملحد بنوں گا۔